بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور تمام ناظرین کو دل کی گہرائی سے عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر عید قربانی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے جذبہ قربانی کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو سب کے لیے مبارک بنائے، بے حد مفید ثابت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عید کے ذریعے پوری امت مسلمہ کے مقدر کو تبدیل فرما دے۔ عید ہی کے حوالے سے کچھ گزارشات، کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ ہر قوم اور ہر ملت میں سال کے کچھ دن جشن مسرت منانے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، جنہیں عرف عام میں تہوار کہا جاتا ہے۔ تہوار منانے کے لیے ہر قوم کا مزاج اور مذاق، ذوق جدا ہو سکتا ہے، لیکن ان سب کی قدر مشترک کیا ہے؟ خوشی منانا ہے۔ چونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ معمولات کی یکسانی سے کبھی کبھی وہ گھبرا اٹھتا ہے، اس لیے وہ اپنے شب و روز میں کچھ ایسے شب و روز کا خواہش مند ہوتا ہے جن میں وہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں روزمرہ معمولات سے ہٹ کر اپنے ذہن و دل کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے فارغ کرے اور کچھ وقت وہ بے فکری کے ساتھ ہنس بول کر گزارے۔ انسان کی یہی طبیعت تہواروں کو جنم دیتی ہے، جو بالآخر کسی قوم کا اجتماعی شعار بن جاتے ہیں۔ جب حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ نیروز اور مہرجان کے نام سے دو خوشی کے تہوار مناتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا ہم ان تہواروں میں شرکت کریں، ان تہواروں میں ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے جو دو تہوار ہیں، ان تہواروں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ارادی طور پر غیر مسلم اقوام کے کسی مذہبی شعار کے ساتھ ارادی طور پر مشابہت اختیار کرنا یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، اور اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو چنانچہ امت مسلمہ کے لیے سال میں یہ 2 دن خوشی منانے کے لیے مقرر کر دیے گئے، ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ ان عید الفطر کے مقرر کرنے کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ ایک طرف انسانی نفسیات کے تقاضے کی رعایت اس میں موجود ہے، پائی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان دنوں کے تعین اور ان کو منانے کے انداز میں بہت سے عملی سبق بھی پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دونوں عیدوں کے دن میں جو راز پوشیدہ ہیں، جو سبق پوشیدہ ہیں، ان سے صحیح معنوں میں سبق حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ کوئی تہوار مقرر کرنے کے لیے عام طور سے اکثر قومیں کسی ایسے دن کا انتخاب کرتی ہیں جن میں ان کی تاریخ کا کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہو۔ کسی اہم تاریخی واقعے کو بنیاد بنا کر
عید کے لیے دن کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مثلاً عیسائیوں کی کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اگرچہ یہاں ایک بات کہنی چاہیے کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یقینی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ ان کی تحقیق ہے۔ یہودیوں کی جو عید ہے وہ اس دن کی یادگار ہے، اس دن کی یادگار سمجھی جاتی ہے جس میں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ اسی طرح ہندوؤں کے بہت سارے تہوار بھی ان کے کسی خاص واقعے کی یادگار کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایسے دنوں کی کوئی کمی نہیں تھی جن کی خوشی ہر سال اجتماعی طور پر منائی جا سکے۔ دنیا ہی کا نہیں، صرف دنیا ہی کا نہیں، اس پوری کائنات کا سعید ترین دن وہ دن تھا جس میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان آب و گل میں تشریف لائے، یا وہ دن تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عظیم منصب عطا فرمایا گیا اور دنیا کے لیے آخری پیغام ہدایت قرآن کریم کی شکل میں نازل ہونا شروع ہوا۔ یہ سارے دن اس قابل ہیں کہ ان کو عید کا دن بنایا جائے، ان میں سے کسی بھی دن کو، اور اس دن کی عظمت بھی ہر شک اور شبے سے بالاتر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنا مستقر بنا کر پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح اس دن کی شان اور شوکت کا کیا ٹھکانہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 نہتے جانثاروں نے بدر کے میدان میں باطل کے مسلح لشکر کو شکست فاش دی، اور جسے خود قرآن کریم نے یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان امتیاز کا دن قرار دیا۔ اس دن کو بھی آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! مسلمانوں کی اس دن فرحت اور مسرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور کعبے کی چھت سے پہلی بار سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی آواز گونجی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایسے جگمگاتے ہوئے دن بے شمار ہیں جنہیں مسلمانوں کے لیے جشن مسرت کی بنیاد بنایا جا سکتا تھا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر دن عظیم تھا جس میں مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی دینی یا دنیاوی دولت نصیب ہوئی۔ لیکن اسلام کی یہ شان نرالی ہے، ایک نرالی شان ہے اسلام کی کہ پوری امت کے لیے سالانہ عید مقرر کرنے کے لیے ان میں سے کسی دن کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ بے شمار دن تھے لیکن کسی دن کا انتخاب نہیں کیا گیا، اور ذہنی طور پر یعنی دینی طور پر مسلمانوں کے لیے لازمی سالانہ عید مقرر کرنے کے لیے 1 شوال اور 10 ذوالحجہ کی تاریخیں 10 ذی الحجہ کی تاریخیں منتخب کی گئیں، جن ایام میں بظاہر تاریخ کا کوئی امتیازی واقعہ پیش نہیں آیا، ان ایام سے تاریخ کا کوئی امتیازی واقعہ وابستہ نہیں تھا، بلکہ یہ 2 دن ایسے مواقع پر مقرر کیے گئے جن پر پوری امت ایک ایسی اجتماعی عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتی ہے جو سال میں ایک بار ہی انجام دی جاتی ہے۔ عید الفطر اس وقت منائی جاتی ہے جب مسلمان رمضان المبارک میں نہ صرف فرض روزوں کی تکمیل کرتے ہیں بلکہ اس مقدس مہینے کے ایک تربیتی کورس سے، تربیتی دور سے گزر کر اپنی روحانیت کو جلا بخشتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ اس وقت منائی جاتی ہے جب ایک دوسری سالانہ عبادت یعنی حج کی تکمیل ہوتی ہے اور لاکھوں مسلمان عرفات کے میدان میں اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعائیں کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں، اور جو لوگ براہ راست حج میں شریک نہیں ہو سکے وہ قربانی کی عبادت انجام دیتے ہیں۔
تو اس طرح دو نئی تازی عبادت کی انجام دہی کے موقع پر عید کے دونوں دن مقرر کیے گئے۔ اسلام نے اپنے پیرووں کے لیے سالانہ عید منانے کے لیے کسی ایسے دن کا انتخاب نہیں کیا جو ماضی کے کسی یادگار واقعے سے وابستہ ہو۔ اس کے بجائے مسلمانوں کی عید ایسے واقعات سے وابستہ کی گئی ہے جو مسلمانوں کے حال سے متعلق ہیں، ماضی سے نہیں، حال سے متعلق ہیں، اور جن کی ہر سال تجدید ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پچھلی تاریخ میں جو کوئی یادگار یا مقدس واقعہ پیش آیا وہ ماضی کا ایک حصہ بن گیا۔ اس کو یاد رکھنا اس لحاظ سے بلا شبہ مفید ہے اور ضروری ہے کہ اسے اپنے حال اور مستقبل کی تعمیر کے لیے نمونہ اور اپنی قوت جہد و عمل کے لیے مہمیز بنایا جائے، لیکن ہر وقت ماضی میں گم رہ کر حال اور مستقبل سے بے فکر ہو جانا، ہر وقت ماضی میں گم رہ کر حال اور مستقبل سے بے فکر ہو جانا بعض اوقات قوموں کو اپنے کرنے کے کاموں سے غافل بھی بنا دیتا ہے، اور انہیں یہ طعنہ سننا پڑتا ہے کہ تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ لہٰذا عیدین کو کسی ماضی کے واقعے سے، دونوں عیدوں کو کسی ماضی کے واقعے سے وابستہ نہ کر کے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ تمہیں اصل خوشی منانے کا حق اس وقت پہنچتا ہے جب خود تم نے حال میں انجام دیے ہیں، اس وقت پہنچتا ہے جب حال میں کوئی اچھے کام تم نے انجام دیے ہوں۔ حال میں انجام دیے جانے والے کاموں پر خوشی کا حق تمہیں پہنچتا ہے، عید منانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، محض ان کارناموں پر نہیں جو تمہارے آباء و اجداد کر گزرے تھے۔ صرف آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کر کے خوشی منانے کا ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ لہٰذا عید کا ہر دن ہم سے یہ سوچنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے حال اور اعمال کے پیش نظر کیا واقعی ہمیں خوشی منانے کا حق پہنچتا ہے؟ عید الفطر کو بھی دیکھ لیں۔ عید الفطر در حقیقت رمضان کے تربیتی کورس میں کامیابی کا ایک انعام ہے، جو حال ہی میں جو کورس مکمل ہوا ہے، ماضی میں نہیں۔ تو حال کو درست کرنے کے ذریعے خوشی کا حق ہمیں پہنچتا ہے۔ تو عید الفطر در حقیقت رمضان کے تربیتی کورس میں کامیابی کا ایک انعام ہے، اسی لیے حدیث میں اس کو یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ دن ہم سے یہ جائزہ لینے کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے اعمال اور اخلاق کے اس تربیتی کورس میں واقعی کامیابی حاصل کی ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ کیا ہم نے بندوں کے حقوق کو پہچاننا شروع کر دیا ہے؟ کیا ہمارے دل میں امانت، دیانت، ضبط نفس اور جہد و عمل کے جذبات پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے چہار سو پھیلی ہوئی معاشرتی برائیوں کو مٹانے اور ان سے خود اجتناب کرنے کا کوئی عہد تازہ کیا ہے؟ کیا ہمارے سینے میں ملک اور ملت کی فلاح و بہبود کا کوئی ولولہ پیدا ہوا ہے؟ کیا ہم نے آپس کے جھگڑوں کو مٹا کر اس طرح متحد ہونے کا کوئی ارادہ کیا ہے جس طرح ہم عیدگاہ میں یکجان نظر آتے ہیں؟ اگر اپنے گریبان میں منہ ڈالنے اور انصاف کے ساتھ اپنا جائزہ لینے کے بعد کسی کو ان سوالات کا یا کم از کم ان میں سے کچھ سوالات کا جواب اس بات میں ملتا ہے تو اس سے واقعی عید مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ قربانی کی جو عید ہے اس کے بعد ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور ایثار نفس کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم دوسروں کی خدمت گزاری، دوسروں کے ساتھ بے لوث وفاداری اور پرخلوص خدمت گزاری کا حق دوسروں کا ہم ادا کر بھی پاتے ہیں یا نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ عید قرباں کی سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے،
برکتوں سے ہمیں نوازیں اور جذبہ قربانی سے سرشار زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنے حال کی درستگی کی کوشش کریں۔ حج کے ذریعے مجاہدہ نفس کے بھٹھیوں سے اعمال اور اخلاق کو گزارا جاتا ہے، انانیت کا بت توڑا جاتا ہے، تکبر کا جو نشہ ہے اس سے حرم کیا جاتا ہے، غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ جب حجاج کرام حج کے ارکان اور مناسک ادا کرنے کے بعد بالوں کو منڈاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انانیت کو دفن کر دیا گیا ہے، بڑائی اور تکبر کے اور غرور کے نشے کو دیس باہر کر دیا گیا ہے، دیس نکالا کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے حج کے مختلف اعمال سے، مناسک سے عبدیت، بندگی، عاجزی اور اللہ کی عظمت شان، اللہ کی رفعت مقام، اللہ کی شان کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا جو احساس دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایمان کو جو تقویت ملتی ہے، کیا حج کے یہ سارے تقاضے، قربانی کے یہ سارے تقاضے پورے ہو گئے ہیں؟ ہم نے پورے کر لیے ہیں ہماری ذاتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، فیملی لائف میں، اجتماعی زندگی میں، قومی اور بین الاقوامی زندگی میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد کو ہم نے تازہ کر لیا ہے؟ کیا جانثاری اور سرفروشی کہ وہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں جن کا تقاضا اسلام ہم سے کرتا ہے، قرآن اور سنت کا مطالبہ جن کے بارے میں ہم سے ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو جذبہ قربانی سے سرشار ایک زندگی نصیب فرمائے۔ قوموں کے عروج اور زوال کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قدر مشترک کے طور پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو قوم جذبہ قربانی سے عاری ہو جائے، جو قوم قربانی کے جذبے سے خالی ہو جائے، زوال اس کا مقدر ہو جاتا ہے، انحطاط اس کی تقدیر بن جاتی ہے، اور کامیابی اور کامرانیوں سے محروم رہنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ میں تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے اور تمام ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے عید کے موقع پر عبدیت کا جذبہ ہم اپنے دل میں پیدا کریں، محبت کے جذبات ہم اپنے دل میں پیدا کریں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو اور زیادہ ہم مضبوط کریں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ جب ایک بڑی بڑی شخصیات کی تاریخ ملتی ہے ہمیں اور بڑی بڑی شخصیات کے بڑے بڑے کارنامے سامنے آتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک ایسا دور، ولادت کے بعد بچپن کا جو زمانہ ہے، اس میں ان کارناموں کا کوئی گزر نہیں ہوتا، ان کارناموں سے کوئی بچپن کا زمانہ کسی طور پر بھی وابستہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پیار کا زمانہ ہوتا ہے، محبت کا زمانہ ہوتا ہے، وہ جہد مسلسل کا زمانہ نہیں ہوتا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور آزمائشوں کا دور بالکل بچپن میں شروع ہو جاتا ہے۔ باپ صرف بتوں کے پجاری ہی نہیں تھے، بلکہ یہ بتوں کے بنانے والے بت ساز بھی تھے، بتوں کے کاریگر بھی تھے اور بت فروش بھی تھے۔ تو جہاں پیشہ اور عقیدہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، پیشہ بھی وہی ہو جو عقیدہ ہے اور عقیدہ وہی ہو جو پیشہ ہے، تو پیشہ اور عقیدہ اگر یکجان ہو جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گہرا تعلق اس پیشے اور عقیدے کے ساتھ انسان کو ہو جاتا ہے، اس پیشے اور عقیدے کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو باپ کو غصہ آنا ایک بدیہی بات تھی،
لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ ہونے کی حیثیت سے پورا احترام بجا لاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے میرے ابو انی اراک فی ضلال مبین، کہ آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کھلی گمراہی میں آپ مبتلا ہیں۔ تو باپ کا غصہ آنا بالکل بدیہی بات تھی، انہوں نے گھر بدر کر دیا۔ پھر معاشرے نے آپ کو، معاشرے نے اور حاکم وقت نے، بادشاہ وقت نے ملک بدر کر دیا۔ جہاں جاتے ہیں وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پر بادشاہ وقت کی بری نظر پڑتی ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے پھر نکلنے کی نوبت آ جاتی ہے، وہاں سے بھی ملک بدر ہونے کی نوبت آتی ہے۔ کسی ایک جگہ پر قیام نہیں، قرار نہیں، اور زندگی کے معمولات میں کوئی یکسانی نہیں، کوئی روٹین اور ٹائم ٹیبل درست کرنے کی کوئی گنجائش اور کوئی موقع ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس طرح قربانیوں سے معمور زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزاری ہے۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ قربانی کے موقع پر دوسری عید کا دن ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے، عید الاضحیٰ کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ ماضی کے کسی تاریخی واقعے سے عید کو وابستہ کرنے کے بجائے، عید کو ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ متعلق کرنے کے بجائے، یا اس کسی واقعے کے دن کو منانے کا جو تصور ہے اس کو اپنائے بغیر حال کے دو اعمال سے، اور حال کے دو اعمال کی تکمیل کے موقع پر دونوں عیدوں کے دن اسلام نے مقرر کیے، ان میں بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ ہمیں خوشی منانے کا حق تب پہنچتا ہے جب اپنے حال کو ہم درست کریں، اصلاح اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں، تزکیہ اخلاق کی طرف ہم متوجہ ہوں، دینی ذمہ داریاں ہم پوری طرح ادا کریں، اور پیسوں کا، دنیا کا غلام بن کر ہم نہ رہ جائیں۔ اسلام کے جو مطالبات ہیں، دین کے جو تقاضے ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جن کا تعلق ذاتی زندگی سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، معاشرتی زندگی سے بھی ہے، اخلاقی زندگی سے بھی ہے، ان تمام احکامات، تمام فرامین اور تمام حسین تعلیمات کے تقاضے پورے کر کے اگر ہم زندگی گزار سکیں، تب جا کے ہمیں خوشی کا حق پہنچتا ہے، تب جا کے ہمیں عید منانے کا حق پہنچتا ہے۔ تو ایام کے تقرر میں کسی تاریخی واقعے کو بنیاد بنائے بغیر حالیہ دو اہم اعمال کی تکمیل کے موقع پر دونوں عیدوں کی تاریخ مقرر کرنے کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہے، اس میں سبق حاصل کرنے کا بڑا سامان ہمارے لیے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام ناظرین کو اس سبق سے فائدہ حاصل کرنے کی ہم توفیق عطا فرمائے، اس سبق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حال کو درست کرنا چاہیے، حال کی درستگی کا پیغام سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اصلاح احوال، تزکیہ اخلاق، دین کو سمجھنا، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے لیے ماہرین قرآن و سنت اور اصحاب دل علماء کرام اور اللہ والوں کی صحبت اکسیر نسخہ ہے ہمارے لیے۔ اس نسخہ اکسیر کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں میں ہم ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ جب اپنے حال میں اور اپنے موجودہ اعمال میں اور اپنے حالات میں ایک انقلابی تبدیلی برپا کر کے اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہم اپنی زندگی کھپائیں گے، تب انشاءاللہ تعالی عید کے تقاضے پورے ہوں گے اور عید کی سچی خوشی تب ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔